مجید سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد اسد الفائی صاحب۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ فرمائیے گا کہ اللہ کا دوست بننا کیا یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ یہ بنا بھی جا سکتا ہے، یعنی اللہ کا دوست بن سکتا ہے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم جناب اسامہ غازی صاحب، اللہ پاک آپ کو جتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی تمام تر جو بھی ہم گفتگو سنتے ہیں وہ اپنی نوعیت کی جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید اس میں علم و عرفان میں آپ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج نہایت ہی حسین ترین موضوع آپ نے چنا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے جو قرآن پاک میں ہمیں ارشاد گرامی نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں پر تو ایک اس آیت میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ان کو حزن ہے، نہ ان کو ملال ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ لیکن یہ چیز نصیب کن کو ہے؟ اس چیز کی کیٹیگری پہ کون پورے اترتے ہیں؟ آگے خود ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان لانے والے اس میں شامل ہیں، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اس میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کے 70 مرتبے یا درجے لکھے ہیں۔ پہلا کفر کی حالت سے ایمان کی حالت میں داخل ہونا، اور پھر توکل، پھر اللہ پر ایمان، پھر اللہ کی ذات سے محبت، پھر یہ سارے آخری جو توکل کا جو اپنا تقوی کا درجہ ہے وہ ہے رضا۔ مقام رضا ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پھر مخلوق میں پھر آپ کو رحم بانٹنا پڑتا ہے۔ مخلوق میں پھر آپ کو ایک پھول کی طرح رہنا پڑتا ہے جس کی مہک سے دوسرے خوشبو سے اس سے معطر ہوتے رہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اسی مقام رضا میں مخلوق کے اندر جو ایک حسن اخلاق کو بانٹنے کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ بڑا ہی ایک حسین ترین اور معرفت اور تصور میں بھی اکثر ہم جن اس کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنائے خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ اب فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کے دل کو خوش کر دے، کسی کے دل کو اپنا بنا لے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ حج اکبر سے بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیوں دل کو کیوں اتنا مقام اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا کہ دل کعبہ بنائے خلیل آزر است، کعبے کا مقام وجہ تعظیم، وجہ یعنی ریزن آف ریسپیکٹ یہ ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر شدہ ہے، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر، تیرا دل وہ ہے جس سے تیرا رب آتا جاتا ہے، تیرے رب کا مسکن ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ پاک پر فرماتے ہیں ان اللہ استوى علی العرش، میرا تو مقام رہنا بھی دل کے اوپر ہے۔ تو جو دل ہے نا، یہ کسی کا بھی ہو، مومن کا بھی ہو، حتیٰ کہ یہ تو کسی انسان کا ہو، اس میں ریلیجن کی بھی پابندی، ریلیجیس ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ بس آگے تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ایک انسان کے لیے اس کے اندر جو رحمت کا، رحم کا جو اس کے اندر عنصر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ودیعت ہے۔ جتنے بڑے گناہ ہوں اللہ پاک اس ایک نیکی کے بدلے اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ رات کو جیسا جو ہوتے ہیں وہ اس طرح وہاں سے اپنے جو ہے وہ کام سے چلی آ رہی تھی، واپسی پہ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے اپنے دو بچے کو یا جو بھی اس کے پاس جو کپڑا تھا، جو بھی جوتی تھی، اس کو دوڑ کر کنویں سے جا کر تھوڑا پانی اتنا نکالا کہ اس کے منہ میں ٹپکا سکے۔ وہ چند قطرے جو اس کے کتے کے منہ میں اس نے ڈالے،
گھر جاتے ہی اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس نیکی کے بدلے جو انسان کے ساتھ نہیں تھی، ہائے ہائے جو مومن کے ساتھ بھی نہیں تھی، اللہ جو اللہ کسی اور ذی شعور کے ساتھ نہیں تھی، اللہ وہ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ ہی بظاہر جس کو ہم نجس کہتے ہیں، جی جی اس پر رحم کرنے پر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ واہ 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 کہ ایک اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے، مخلوق پر رحم اسی نے کرنا، اس کو سارا یہ اللہ تعالیٰ صحیح کو کروا دیا۔ دوست بنانا اتنا آسان ہے واہ جی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو یہ فرمان ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ تمہیں جب کوئی سلام بھیجے، کوئی تحیت کرے، اچھے الفاظ ہے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کو پیش کرو، اس کا ریٹرن اس سے اعلیٰ دو۔ سبحان اللہ اگر وہی نہیں کر سکتے تو کم از کم وہی تو اس کو واپس جواب دے دو، تو اس سے کیوں مقصد ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ سبحان اللہ جناب علامہ